چچا نے پوری رات ڈالا۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام کرن ہے۔ ہم دو بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ ہم اپنے چچا کے پاس رہتے تھے۔ میری بہن کا نام ثانیہ تھا جو میری ہم عمر تھی۔ ایک رات میں نے دیکھا وہ کسی انجان آدمی سے اپنا کام کروا رہی تھی۔ میں نے ثانیہ کی کروانے کا سارا نظارہ دیکھا تھا، اس لیے اب میرا بھی مروانے کا جی چاہ رہا تھا۔ وقتی مزہ پورا کرنے کے لیے میں نے کافی وقت تک انگلی اپنے اندر ڈالی رکھی تھی، لیکن پھر بھی میں فری نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کمرے میں جاتی ہوں، اگر چچا جاگ رہا ہو تو اسے کہوں گی کہ میری لے لے۔ میں جب کمرے میں پہنچی تو چچا ابھی تک جاگ رہا تھا، بلکہ اپنے طوطے کو پکڑ کر اسے ہلانے میں مصروف تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور جلدی سے چچا کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا، چچا کیا کر رہے ہو؟ چچا بولا، کرن میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، تم آؤ اور میں تمہارے منہ میں اپنا طوطا ڈالوں۔ میں نے کہا، چچا جی مجھے منہ میں نہیں ڈلوانا، مجھے منہ میں ڈلوانا اچھا نہیں لگتا۔ اگر تم نے اپنا طوطا ڈالنا ہی ہے تو ادھر نیچے کالی گھوڑی میں ڈالو نا۔ چچا نے کہا، کرن ادھر سے بھی ضرور ڈالوں گا، لیکن پہلے تم کچھ وقت کے لیے اسے منہ میں لے کر دیکھو، دیکھنا بہت مزہ آئے گا۔ مجھے اس بات کا خود ہی پتہ تھا، کیونکہ کل رات میں نے اناج والی بوریوں کے کمرے میں بھائی کا طوطا منہ میں لے کر دیکھا تھا۔ میں نے کہا، چچا منہ میں تو رہنے ہی دو نا، بلکہ ڈائریکٹ ہی میرے اندر ڈالو۔ چچا بولا، کرن بس ایک دفعہ اسے منہ میں ڈال لو، میرا بہت دل کرتا ہے میں اسے تمہارے منہ میں ڈالوں۔ چچا کے ضد کرنے پر میں نے منہ کھولا اور اس کا طوطا اندر باہر لینے لگی۔ اب مجھے پتہ تھا کہ چچا فل مزہ لینا چاہتا ہے، اس لیے میں بھی چچا کو پورا مزہ کروانے لگی تھی۔ ایک طرف میں چچا کا طوطا اپنے منہ کے اندر باہر کر رہی تھی اور دوسری جانب میں اپنے طوطے سے اسے مسل بھی رہی تھی۔ میری رفتار کچھ زیادہ نہ تھی، چچا کا طوطا بھی مشکل سے میرے ہاتھ میں آ رہا تھا۔ جب اسے منہ میں ڈالتی تو اس کا صرف اگلا حصہ ہی اندر لیتی تھی، مطلب ٹوپی تک ہی اندر لے کر جاتی تھی۔ اگر میں زیادہ اندر لے کر جاتی تو وہ حلق تک بھی جا سکتا تھا، اور میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کہا، ہاں چچا تمہیں مزہ آ رہا ہے یا نہیں؟ چچا نے جواب دیا، کرن کچھ خاص نہیں آ رہا۔ ایک تو تم آدھے طوطے کو منہ میں ڈالتی ہو اور اوپر سے اسے کچھ دیر اندر کے لیے بھی نہیں رکھتی، بلکہ فوراً ہی باہر ہی نکال دیتی ہو۔ اگر تم مجھے مزہ دینا چاہتی ہو تو میرا طوطا پورا اندر منہ میں ڈالو اور تھوڑا تیز تیز ہاتھ چلاؤ۔ چچا کے کہنے پر میں نے اور بھی تیز تیز کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں اپنے منہ کے اندر طوطا ڈالتی تو چچا کا چہرہ بھی بدلنے لگتا اور وہ عجیب سا سکون حاصل کرتا۔ میں نے اپنی رفتار مسلسل بڑھاتی جا رہی تھی، کیونکہ میں نے اپنی بہن ثانیہ کو اس شخص کا طوطا لیتے ہوئے دیکھا تھا۔ جس طرح ثانیہ لمبا طوطا اپنے منہ میں ڈال رہی تھی، میں بھی چچا کا طوطا ویسے ہی کر رہی تھی۔ کبھی میں طوطے کو اپنے منہ میں ڈالتی تو کبھی اسے چہرے پر پھیرنے لگتی اور سارے طوطے کو آگے پیچھے سے اسے اچھی سے چومنے لگی۔ مجھے ایسا کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں طوطے کے ساتھ ایسے کھیل رہی تھی جیسے کوئی بچہ کھلونے کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ چچا میرے چہرے پر آنے والے بال بار بار ہٹانے میں مصروف تھا اور وحشیوں کی طرح اس کے طوطے کو اپنے منہ کے اندر بار کر رہی تھی۔ چچا کا طوطا میرے منہ کے اندر بار ہونے کی وجہ سے کافی حد تک گیلا ہو چکا تھا۔ وقتی مزہ پورا کرنے کے بعد چچا سے پوچھا، ہاں بتاؤ کیسا لگ رہا ہے میرا کمال؟ تو چچا میرے ماتھے پر ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، کرن تم نے تو مجھے خوش ہی کر دیا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنی جوشیلی اور ہو، مجھ سے خوش کرنے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتی ہو۔ چچا نے کہا، اب چوسنے کی بس کرو اور ادھر میرے اوپر آ کر بیٹھ جاؤ۔ چچا نے اپنا طوطا لیا اور دونوں ہاتھ سے پکڑ کر اسے سیدھا کر لیا۔ میرے لیے اوپر بیٹھنے کا یہ تجربہ پہلا تھا، کیونکہ میں ابھی تک جتنی بھی بار کسی کو دیتی تھی یا تو میں چارپائی پر لیٹ جاتی تھی یا پھر گھوڑی بن جاتی تھی۔ میں نے کہا، چچا تم نے جب اندر ہی کرنا ہے تو میرے پیچھے آ جاؤ اور سکون سے اندر کرنے لگو۔ میں نے آج تک کسی کے طوطے کے اوپر نہیں بیٹھی تھی۔ چچا بولا، کرن بھلا یہ بھی کوئی ڈرنے کی بات ہے؟ اگر میں تمہارے پیچھے سے آ گیا تو بھی تمہارے اندر ہی جانا ہے، اور اگر تم میرے اوپر آ گئی تو پھر بھی اندر ہی جانا ہے۔ اس میں کوئی خاص فرق نہیں۔ میرے خیال سے چچا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، کیونکہ کام تو ایک ہی تھا، لیٹ کر کرواتی یا کھڑے ہو کر، مزہ تو اتنا ہی آنا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ چچا کے طوطے پر بیٹھ ہی جاتی ہوں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے اپنے کپڑے سائڈ پہ کیے تو چچا مجھے غور سے دیکھنے لگا، لیکن اس کی زیادہ نظر میری کالی چیز پر ٹکی ہوئی تھی۔
میں نے کہا چچا کیا دیکھ رہے ہو، پہلے کبھی نہیں دیکھی کیا؟ وہ بولے کرن اس طرح کی چیز میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی۔ میں نے کہا پھر تو تم اسے روز ہی دیکھ سکتے ہو۔ چچا بولے ہاں ہاں ضرور، میں جب بھی موقع ملے گا اسے لازمی دیکھوں گا اور اسے لازمی چوموں گا بھی۔ میں ہلکا سا چچا کے پاس ہوئی تو اس نے مجھے اوپر کر گلا لیا اور میرے چیڑا کو منہ میں لے چوسنے لگا۔ میں نے کہا تم نے تو مجھے طوطے کے اوپر نہیں بٹھانا چاہتے ہو۔ چچا نے مجھے چھوڑ دیا اور میں نے چچا کے اوپر سے ایک ٹانگ دوسری طرف کی اور اس کے طوطے کے عین اوپر کالی اپنی گھوڑی کا منہ رکھ دیا۔ جب چچا کا طوطے کا اگلا حصہ میری گھوڑی کے قریب ہوا تو میری گھوڑی کا منہ ہلکا سا کھل گیا، جیسے یہ اپنے اندر پہلے کروانے کے لیے ترس رہی ہو۔ اب چچا کا ہاتھ میری چھاتی پہ آ چکا تھا اور وہ انہیں پورے مزے کے ساتھ دبانے لگا تھا۔ اب میری نظر نیچے تھی جہاں چچا کا طوطا میرے اندر جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میں نے ہلکا سا اپنا وزن نیچے کر ڈالا تو چچا کا طوطا میرے اندر چلا گیا۔ کچھ وقت تک میں ایسے ہی اوپر نیچے ہلتی رہی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے نیچے جھک کر دیکھا تو چچا کا طوطا تقریباً غائب تھا، مطلب چچا کا طوطا میرے اندر جا چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب چچا پہلے سے زیادہ اوپر کی طرف جھٹکے مار رہا تھا۔ ان کے جھٹکے تیز تیز ہوتے جا رہے تھے، مجھے بھی اب مزہ لینا آ گیا تھا۔ چچا کا موٹو کافی لمبا اور ٹائٹ ہو چکا تھا۔ اس کا طوطا ایک موٹے راڈ کی طرح میرے اندر بار ہو رہا تھا اور اس کے ملنے کی وجہ سے میرے منہ سے عجیب آوازیں بھی نکل رہی تھیں۔ چچا نے طوطے کو اندر بار کرتے ہوئے کہا کرن کیا تمہیں مزہ آ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں آ رہا ہے، مجھے بھی بہت مزہ آ رہا ہے، مگر تم ذرا اور تیز کے ساتھ اندر کرو، بلکہ مجھے تیزی سے کرو۔ مجھے بار بار سانے کو لگنے والے جھٹکے یاد آ رہے تھے جو وہ شخص لگا رہا تھا۔ چچا اب اور بھی تیزی سے اندر بار کرنے لگا، مگر مجھے تو اس سے بھی زیادہ اندر بار کروانا تھا۔ میں نے کہا تم رکو، تم سے نہیں ہوگا۔ میں نے اسی حالت میں چچا کو جھٹکے مارنے شروع کر دیے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے تیزی سے جھٹکے پہ جھٹکے مار رہی تھی۔ اب چچا پوری طرح ہل رہا تھا۔ میں جلدی فری ہو گئی، مگر چچا ابھی تک فری نہیں ہو پایا تھا۔ میں فری ہونے کی وجہ کے باوجود بھی زور زور سے جھٹکے پہ جھٹکے مار رہی تھی۔ میں نے کہا چچا میں تو فری ہو گئی ہوں، لیکن ابھی تک تم فری کیوں نہیں ہوئے؟ چچا میری بات پر کوئی توجہ کیے بغیر جھٹکے پہ جھٹکے مار رہا تھا تو وہ مسلسل اوپر نیچے ہلنے میں مصروف تھا۔ وہ کسی بھی طرح فری ہونا چاہتا تھا، لیکن آج وہ تیل کی مالش کر کے آیا تھا، اس لیے اس کا طوطا چھوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میرا بھی اب جی بھرنے لگا تھا، کیونکہ میری وہ جگہ دھکے کھا کر کافی حد تک لال ہو چکی تھی اور کافی سوجی ہوئی معلوم ہونے لگی تھی۔ میں نے چچا کو کہا بس کرو، مجھے مارنے کا تو پروگرام نہیں بنا رہے، لیکن میری کہاں سنتا تھا۔ وہ تو اپنے کام میں مصروف تھا اور مجھے پیچھے سے پکڑ کر بار بار نیچے کی جانب بھیج رہا تھا۔ میں تو پہلے ہی فری ہو چکی تھی، لیکن چچا کا طوطا فری نہ ہونے کی وجہ سے پہلے کی نسبت زیادہ سخت ہو چکا تھا۔ آخر میں نے چچا سے پوچھ لیا چچا ویسے تم نے آج کیا کھایا ہے؟ تو چچا بولا کرن جب میرا تم سے ٹائم بنا تھا تو میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا تھا اور اس نے مجھے کوئی خاص تیل بتایا تھا۔ چونکہ میں نے پہلی بار تیری لینی تھی، اس لیے میں چاہتا تھا کہ ساری رات ہی فری نہ ہوں اور اس لیے میں نے تیل استعمال کیا، لیکن مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ یہ تیل لگانے سے بندہ جلدی فری نہیں ہوتا۔ مجھے چچا کا طوطا لینے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں اس کا اور ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے پھر چچا سے کہا کہ چچا تم ادھر میرے اوپر آ جاؤ اور میں دیکھتی ہوں اور فل انجوائے سے دھکے کھاتے ہوئے تم کیسے فری نہیں ہوتے۔ میں چچا کے اوپر بیٹھ گئی اور چچا کو فل مزہ دینے لگی، لیکن چچا کچھ ہی دیر بعد فری ہو چکے اور سائیڈ پر لیٹ گیا۔ تو دوستو آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔